بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشن کے سلسلے میں ہمارا ٹاپک ہے امریکن سینٹ۔ امریکہ میں جو قانون ساز ادارہ ہے اسے کانگریس کہتے ہیں۔ جو آئین کے بانی تھے وہ کانگریس کو بہت زیادہ پاورفل بنانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو، کیونکہ حقیقی نمائندہ جمہوریت کے قیام کے لیے ایک آزاد خود مختار جو لیجسلیچر ہے مقننہ، اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کی ایک خواہش تھی۔ جو آئین ساز تھے ان کی خواہش کے باوجود یہ کوئی اتنا زیادہ طاقتور ادارہ نہ بن سکا، مگر ود دا پیسج آف ٹائم اس نے اپنی حیثیت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس طرح سے یہ ایک مضبوط ترین ادارے کے طور پر سامنے آیا۔ دور حاضر میں یہ اس قدر مضبوط حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ اس کے منظور کردہ جو فیصلے اور بنائے گئے جو قوانین ہیں وہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج یہ ایک طرح سے ایک بہت منفرد بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ پاورفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کانگریس دو ہاؤسز پر مشتمل ہے۔ ایک اپر ہاؤس یعنی ایوان بالا جس کو سینٹ کہتے ہیں، اور اس میں امریکہ میں جو 50 اسٹیٹس ہیں ان کی مساوی نمائندگی اس میں حاصل ہے انہیں، یعنی تمام اسٹیٹس کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب ریاستیں جو ہیں تمام اسٹیٹس ہیں ان کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا ایوان ہے، دوسرا ہاؤس ایوان زیریں جس کو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کہا جاتا ہے، لوور ہاؤس، اس میں جو امریکہ میں تمام 50 اسٹیٹس ہیں اس ہاؤس میں تمام اسٹیٹس کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے نمائندگی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں اسی اصول کے تحت کام ہوتا ہے کہ بائی لیٹرل جو ہے وہ لیجسلیچر ہوتی ہے، یعنی دو ایوانی مقننہ، اور اس میں جو اپر ہاؤس ہوتا ہے اس میں نمائندگی جو ہے وہ مساوی ہوتی ہے، اور جو لوور ہاؤس ہوتا ہے ایوان زیریں اس میں نمائندگی تمام اسٹیٹس کو ان کی آبادی کے لحاظ سے دی جاتی۔ تو آج ہم اپنا جو پہلا ہے ٹاپک امریکن سینٹ یعنی اپر ہاؤس، امریکن اپر ہاؤس، کانگریس کا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کو سینٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو نمائندگی کا اصول ہے وہ عالمگیر سطح پر مانا ہوا ہے کہ اس میں تمام اسٹیٹس کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، مساوی نمائندگی دی جاتی ہے۔ امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں اور ہر اسٹیٹ سے 2 ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 100 ممبرز ہیں۔ یعنی اس میں جو چھوٹی سے چھوٹی ریاستیں ہیں جیسے الاسکا اور نویڈا، ان کی بھی ممبرشپ 2 لوگوں پر مشتمل ہے، اور بڑی اسٹیٹس جو ہیں جیسے کیلیفورنیا اور نیو یارک ان کی بھی 2 لوگوں پر ہی مشتمل ہے، یعنی مساوی نمائندگی ہے۔
جو ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امریکن سٹیزن ہو، وہ جس ریاست کی وہ نمائندگی کرنا چاہتا ہے اس ریاست کا وہ رہائشی ہو، شہری ہو، اس کی عمر 30 سال سے کم نہ ہو، اور وہ 9 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر ہو، اور اس کے لیے یہ جو لازم ہے کہ وہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 9 سال مسلسل وہاں رہتا ہو، 9 سال سے مسلسل وہاں رہ رہا ہو۔ کینڈیڈیٹ کسی سرکاری یا نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو یا ان سے کوئی مالی منفعت، مالی فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جو ہمیں سینٹ کی کینڈیڈیٹچر کے لیے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے لازم ہے۔ اس کو ہم یہاں یہ بات بھی کہیں گے کہ سینٹ کے لیے کمپیریٹیولی تھوڑی سی سخت شرائط رکھی جاتی ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیو کی نسبت، اس کی شرائط تھوڑی سی نرم ہے، یہ شرائط تھوڑی سی سخت ہے۔ جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، شروع میں تمام اسٹیٹس جو تھیں وہ اپنے نمائندے اپنی جو اسٹیٹ اسمبلیز تھیں ان میں ان کا انتخاب کر کے، الیکشن کر کے وہاں سے وہ منتخب ہو کر آتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار جو ہے یہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، بہت بڑا عرصہ یہ نافذ رہا لیکن اچھا نہیں تھا کہ ریاستی جو اسمبلی تھی، لیجسلیچر تھی، وہ ان کا انتخاب کرتی۔ اس سے ایک طرح انتشار اور چپکلش جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور بعض اوقات تو ریاستی اسمبلی کے لیے یہ مشکل ہو جاتا کہ وہ 2 امیدوار جو ہیں ان کا فیصلہ کر کے، یا 2 ریپرزینٹیو جو ہیں وہ باقاعدہ منتخب کر کے بھیج پاتی، بڑی تگ و دو کے بعد وہ ایک ہی کر پاتی اور دوسرا نہیں ہو پاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت عرصہ بڑی خراب مختلف اسٹیٹس میں یہ صورتحال رہی، سب میں نہیں، مختلف کچھ میں۔ تو بہرحال یہ ایک پنچنگ پوائنٹ تھا۔ اس کو 1913 میں جو 17th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس میں اس کو طے کیا گیا، اور اس کے تحت اب الیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ لیجسلیچر نہیں کرے گی، بلکہ ان کا انتخاب جو ہے وہ براہ راست ہوگا، ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، عوام کے براہ راست ووٹوں سے یہ منتخب ہو کر آئیں گے۔ تو اس طرح سے نئے الیکشن جو ہیں وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا گیا، اور اگر اس دوران کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس میں عارضی طور پر اس اسٹیٹ اسمبلی جو ہے وہ اس کو اس اسٹیٹ کا گورنر جو ہے وہ اس کو عارضی طور پر فل کر کے بھیج دیتا باقی مدت کے لیے۔ تو جب تک عام انتخابات میں نیا رکن جو ہے، ممبر جو ہے وہ نہیں آ جاتا۔ جہاں تک اس کے ٹینیور کا تعلق ہے تو یہ بڑا دلچسپ ایک صورتحال ہے کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ممبر کی جو پیریڈ ہے، ٹینیور جو ہے وہ 6 ایئر ہے، 6 سال، لیکن ہر 2 سال بعد 1/3 ممبرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل ادارہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یعنی جیسے کوئی عام پارلیمنٹ ہوتی ہے یا امریکہ میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو جو ہے وہ اس کی مدت 2 سال ہے، تو وہ 2 سال بعد سارے ختم ہو جاتے ہیں اور 2 سال بعد نئے الیکشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ کیپ ان مائنڈ دس تھنگ کہ یہ جو ہے وہ 2 سال بعد 1/3 1/3 لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اپنی 6 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد۔ یہ تھوڑا سا
سمجھنے والا معاملہ ہے، اور مجھ سے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بارے میں استفسار کرتے ہیں جی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک مستقل ادارہ بھی ہے جس کی مدت جو ہے ممبر کی 6 سال ہے، اور وہ ہر 2 سال بعد 1/3 1/3 جو ہیں وہ ریٹائر بھی ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے کہ سپوز یہ ادارہ 2020 میں قائم ہوا اور اس کی جو تعداد ہے، ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، وہ 100 ہے، اور اس کی مدت جو ہے وہ 6 سال ہے. اب جو فرسٹ ٹائم جب یہ بنا ہوگا یا جو بنتا ہے، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر اسٹیٹ سے 2 ممبر لے لیے اور ان کی تعداد جو ہے وہ 100 آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ 2022 میں اب اس میں قرعہ اندازی ہوئے گی، اور قرعہ اندازی میں جو 33 ہیں جن کے نام نکلیں گے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور باقی جو ہے وہ آگے چلیں گے، اور 33 جو ہیں وہ 2022 میں نئے آ جائیں گے. اب ہمارے پاس ایک تعداد وہ ہے جو بالکل جو 0 پوائنٹ سے شروع ہو رہے ہیں، اور دوسری تعداد جو 67 ممبرز پر ہے وہ 2022 میں اپنی 2 سال مدت پوری کر چکے ہیں. اب نیکسٹ 2024 میں ایک دفعہ پھر قرعہ اندازی ہوگی، اور اس میں سے 33 جو ہیں وہ پھر ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ نئے ممبر آ جائیں گے. تو 2024 میں اب ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ جو 0 پوائنٹ سے شروع ہو رہے ہیں، ایک وہ ہوں گے جن کی مدت 2 سال ہو گئی ہے، اور تیسری قسم وہ ہوں گی جن کی مدت 4 سال ہو گئی. اور اب ہم آ گئے ہیں 2026 میں، تو وہاں آ کر ہمارے پاس ایک 34 ممبرز جو ہیں وہ بچیں گے جن کی مدت 6 سال پوری ہو گئی ہے، اور اب وہاں ان کی جگہ پہ 34 جو ہیں وہ دوبارہ الیکٹ ہو کر آئیں گے اپنی اپنی اسٹیٹ سے. تو اب تعداد ان کی ایک دفعہ پھر 100 پوری ہو گئی ہے، اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ایک وہ ہیں جنہوں نے یعنی 2026 میں شروع کیا، ان کے لیے یہ 0 پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک وہ ہوگی جن کی مدت 2 سال ہوئی ہے، اور ایک وہ ہوں گے جن کی مدت 4 سال ہو گئی ہے. تو اب یہ پروسیس جو ہے یہ اپنی روٹین میں چلے گا، اور اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل ادارہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ہر 2 سال بعد 1/3 ممبرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ پر جہاں سے جن اسٹیٹس کے وہ ریٹائر ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے وہ دوبارہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے اس کو مستقل رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عوام سے رابطہ رہتا ہے، اور رائے عامہ کے مختلف جو معاملات ہیں یا رجحانات ہیں ان کا پتہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے. اور طویل رکنیت کی وجہ سے، یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو ہے اس کی صرف 2 سال ہے اور یہاں جو ہے 6 سال ہے، تو طویل رکنیت کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگرچہ مدت جو ہے وہ 6 سال ہے، لیکن ایک ممبر جو ہے وہ ہمیں کئی بار جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ منتخب ہو کر وہ ایک سے زیادہ ٹرمز جو ہے وہ لیتا ہے اور منتخب ہو کر آتا ہے. تو اس طرح سے یہ سینٹ کی فارمیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، اور اس طرح سے اس کا پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے. اس کے علاوہ سینٹ کی جو صدارت ہے وہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرتا ہے. وہ اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، اور جو سینٹ میں جو اجلاس ہو رہا ہو اس کی کارروائی سے متعلق جو ایجنڈا ہے اس کو وہ ترتیب دیتا ہے، اور ایوان میں، ہاؤس میں جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط، اس کو قائم رکھتا ہے، ارکان کو نظم و ضبط کا پابند بناتا ہے، پوائنٹ آف آرڈرز کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس طرح سے جو وہاں بحث وغیرہ ہو رہی ہے اس پر رائے شماری کرواتا ہے، اور نتائج کا اعلان کرتا ہے. عموماً
خود غیر جانبدار رہتا ہے، اس کے کیے گئے فیصلوں کے خلاف ایوان میں اپیل بھی ہو سکتی ہے، اور ایوان جو ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ حتمی جو ہے وہ قرار پائے گا، ہاں اگر وہ عام طور پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتا۔ لیکن اگر کسی جو بل ہے اس پر رائے شماری ہو رہی ہے، ووٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ ووٹنگ ٹائی ہو گئی ہے، یعنی دونوں طرف کے ووٹ برابر ہو گئے ہیں، تو اس کا ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ڈیسائسو ووٹ جو ہے وہ اس کی طرف سے ہوگا، تو وہ اپنا فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے سیکنڈ ان کمان ہوتا ہے امریکہ میں، اور اس کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو بعض اوقات ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے صدر کی غیر موجودگی میں، تو جب وہ کام کرتا ہے تو وہ ایک طرف وہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے، دوسری طرف سینٹ کا بھی صدر ہے، تو وہ سینٹ میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے سینٹ میں جو قائم مقام صدر ہے، یعنی سینٹ کا قائم مقام صدر، اس کو مقرر کیا جاتا ہے جس کو پریزیڈنٹ پرو ٹیمپورو کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر جو میجارٹی پارٹی ہے اس کا رکن ہوتا ہے، اور پروٹوکول کے حوالے سے امریکہ میں چوتھے نمبر پر اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی چوتھے نمبر کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ یہ اس کو ایک اعلیٰ عہدیدار سمجھا جاتا ہے، اور اس کو میں پھر یہ ایک مختصر دہرا دوں کہ یہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جو امریکن سینٹ کی صدارت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہ شخص جو ہے یہ سینٹ کا قائم مقام چیئرمین کہہ لیجئے یا ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف سینٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سینٹ کی فارمیشن کے حوالے سے۔ جہاں تک اس کے پاورز اور فنکشن کا تعلق ہے، امریکن سینٹ جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین ایوان بالا ہے قانون سازی کے حوالے سے، اگرچہ اس کو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے حوالے سے مساوی تصور کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک انتظامی معاملات کا تعلق ہے اس میں سینٹ کو ایج حاصل ہے۔ انتظامی معاملات میں وہ ایک طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون سازی کے جو معاملات ہیں لیجسلیشن کے، اس میں یہ ایکول پارٹنر ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا، یعنی سینٹ جو ہے وہ ایکول پارٹنر ہے، لیکن جہاں تک ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹنر ہے امریکن پریزیڈنٹ کا، تو اس کو ایک ایج حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے اس حوالے سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز پر بھی، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک طاقتور ترین ایوان بالا سمجھا جاتا ہے، جس کو عام طور پر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اپر ہاؤسز قائم ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، تو وہاں اپر ہاؤسز قائم ہوتے ہیں، تو وہاں کسی جگہ بھی سوائے امریکہ کے کسی جگہ بھی اپر ہاؤس کو جو فنانشل پاورز ہیں وہ نہیں حاصل ہوتی، لیکن امریکہ میں سینٹ کو فنانشل پاور بھی حاصل ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ با اختیار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کا لیجسلیشن کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا ایکول پارٹنر ہے، جو بھی اس کو مطلب جو بل جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں پیش ہوتا ہے وہ وہاں سے منظوری کے بعد سینٹ میں آتا ہے، تو اس حوالے سے اسے وسیع اختیارات حاصل ہیں، اور جو تمام جو لسٹ ہے، جو فیڈرل لسٹ ہے
اور جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس میں وہ تمام امور جو شامل ہیں ان امور میں اس کی جورسڈکشن بنتی ہے کہ یہ اس میں قانون سازی کر سکتا ہے، اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ اس کو مساوی اختیارات جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ جو بل ایوان نمائندگان میں پیش ہوگا وہ بل جو ہے وہ منظوری کے بعد سینٹ میں بھی آئے گا اور اس کی منظوری بھی حاصل کرے گا، کیونکہ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بل سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہ بل سینٹ سے منظوری کے بعد اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں جاتا ہے تو وہ کمپیریٹیولی ایزیلی منظور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں سینئر اور تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور عام طور پر جو ایوان نمائندگان میں ان کا احترام کیا جاتا ہے اور اس پر زیادہ مین میخ نہیں نکالی جاتی۔ تو قانون سازی کے حوالے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کو ایک طرح سے ایج حاصل ہے۔ جہاں تک فنانشل پاورز کا تعلق ہے تو میں نے پہلے یہ گزارش کی کہ یہ دنیا کا واحد ایوان بالا یا اپر ہاؤس ہے جس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فائنانس کے معاملے میں بھی لوور ہاؤس کے ایکول پیرلل جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ وہ اگرچہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو فنانس بل ہے اس کا آغاز ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ہوگا، اور وہاں سے منظوری کے بعد وہ بل جو ہے وہ جب سینٹ میں آتا ہے تو سینٹ کو اس بات کا بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بل کو مسترد کر دے یا ترامیم کے ساتھ واپس بھیج دے۔ اس کو ترامیم کرنے کا بھی اختیار ہے، اور ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اس کی شکل بدلنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، یعنی اپنی طرف سے اتنی امینڈمنٹس اس میں ڈال دی جاتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ اب وہ بل جو ہے وہ دوبارہ آئے گا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے پاس، اور وہاں آ کر اگر اس پر جو ہے وہ اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر دونوں ایوانوں کے کچھ ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کو کانفرنس کمیٹی کہتی ہیں، اور وہ کانفرنس کمیٹی جو ہے جس میں دونوں ہاؤسز کے ممبران جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ کانفرنس کمیٹی جو ہے وہ اس کو جو اختلافات ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ اختلافات ختم ہو جائیں تو وہ بل آگے اگلی جو ہے اس کی منزل اس کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی منظوری کی طرف، اور اگر وہ بل جو ہے وہ کانفرنس کمیٹی اس کو ڈیزالو کرنے میں ناکام رہے تو وہ بل پھر اپنی موت آپ مارا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات عام روٹین کے بل بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس میں فائنانس بل بھی شامل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی جو فائنانس بل ہے اس میں نہ صرف اس کو مسترد کرنا، اس میں ترامیم کرنا یا اپنی مرضی کی ترامیم کرنا، تو یہ امریکن سینٹ کا تو رائے امتیاز ہے اور وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ جہاں تک ایڈمنسٹریٹو پاورز کا تعلق ہے، یہاں بھی ہمیں ایج نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو وہ جو لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے یا فائنانس بل کے حوالے سے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی پارٹنر ہمیں نظر آتی ہے، تو انتظامی جو معاملات ہیں اس میں وہ ہمیں صدر کی جو ہے وہ پارٹنر نظر آتی ہے، اور اس کو جو ہے اس حوالے سے برتری حاصل ہے۔ صدر جو ہے وہ مختلف وفاقی اداروں کے سربراہوں کا تقرر کرتا ہے، کابینہ کے ارکان کا تقرر کرتا ہے، اعلیٰ عدالتوں کے ججز کا تقرر کرتا ہے، سفارتکاروں کا تقرر کرتا ہے، مسلح افواج کے جنرلز کا تقرر کرتا ہے، اٹارنی جنرل، پوسٹ ماسٹر جنرل، بڑی بڑی اور بڑی اہم تقرریاں جو ہیں وہ کرتا ہے۔ ان تمام تقرریوں کی توثیق جو ہے وہ 2/3 میجارٹی سے سینٹ سے لازم ہے۔ سینٹ کی توثیق کے بغیر
یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ نہیں اپروو نہیں ہو پاتی. اگر سینٹ اس کے لیے انکار کر دے تو یہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس ہو ہی نہیں پاتی. صدر جو کابینہ بناتا ہے اس کابینہ کی جو تقرری ہے وہ ایک کہہ لیں ایک پوائنٹ ہے کہ اس کی سینٹ آسانی سے منظوری دے دیتا ہے، لیکن جو باقی جو معاملات ہیں ان پر سینٹ جو ہے وہ بعض اوقات سٹینڈ بھی لے دیتی ہے اور بعض اوقات انکار بھی کر دیتی ہے. سم ٹائمز پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے سینٹ کے ارکان سے بارگن بھی کرتا ہے یا ان کو مراعات بھی دیتا ہے، اور اگر اب اس کی اپنی پارٹی کی میجورٹی ہو سینٹ میں تو پھر اس کے لیے خاص طور پر اس کی اپنی پارٹی کی میجورٹی ہو تو اس کے لیے وہ سینیٹوریل کٹسی بھی دے دیتی ہے، یا کچھ حالات اس قسم کے ہوں تو سینیٹوریل کٹسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. یعنی میکسیمم چانسز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کی اپنی پارٹی ہو، لیکن کچھ چانسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کی مخالف پارٹی بھی ہو تو تب بھی اس کو سینیٹوریل کٹسی مل سکتی ہے اگر وہ صدر کا ورکنگ ریلیشن شپ سینٹ کے ساتھ اچھا ہو. لیکن اس معاملے میں اگر سینٹ پریزیڈنٹ کو ٹف ٹائم دینا چاہتے تو یہ اس کی ڈسکریشن ہے، اس کا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے. پریزیڈنٹ جو میں نے یہ بات کہی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی معاملے کو سینٹ میں بھیجنے سے پہلے جو مختلف سینیٹرز جو ہیں ان سے پریزیڈنٹ رابطے میں رہتا ہے اور ان سے مشاورت کرتا ہے، ان کی رضامندی لے لیتا ہے، اور جب ان کی رضامندی لے لے تو پھر منظوری میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر پریزیڈنٹ نے مشورہ نہ کیا ہو تو پھر بعض اوقات صدر کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، بعض اوقات منظوری بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اسے انکار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک طرح سے سینٹ کا ایج ہے کہ سینٹ صدر کی ان اپوائنٹمنٹس کو یا ان انتظامی اختیارات کو چیلنج بھی کرتی ہے اور اسے ایزی وے نہیں دیتی بلکہ اسے ٹف ٹائم دیتی ہے. اس کے علاوہ سینٹ جو ہے وہ جوڈیشل پاور بھی رکھتی ہے اور اس میں وہ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں اور اعلیٰ سرکاری عہدیدار جو ہیں ان کی امپیچمنٹ کرتی ہے. اگرچہ امپیچمنٹ کا آغاز جو ہے موو جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ہوتی ہے، لیکن وہ کیس تیار کر کے سینٹ میں بھیج دیتے ہیں اور سینٹ میں اس تحریک پر پھر بحث مباحثہ ہوتا ہے، بات چیت چلتی ہے، بحث مباحثہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. یہ یاد رہے کہ جو سینٹ میں یہ جو امپیچمنٹ موو چل رہی ہے اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف امریکہ کا چیف جسٹس جو ہے وہ کرے گا، اس کی صدارت میں یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھے گی. جب بحث مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ہاؤس میں ووٹنگ ہوتی ہے اور اگر 2/3 میجورٹی سے اس کے حق میں فیصلہ آئے تو پھر اس عہدیدار کو برطرف ہونا پڑتا ہے یا برطرف ریزائن کرنا پڑتا ہے یا اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے. اور اگر تحریک 2/3 میجورٹی سے کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ جو تحریک ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں جو امریکن ہسٹری میں کسی بھی پریزیڈنٹ کے خلاف یا وائس پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ کی جو تحریک ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. جانسن اور بل کلنٹن کے جو معاملات تھے وہ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ وہاں ووٹنگ تک ہوئی اور ووٹنگ میں 2/3 میجورٹی حاصل نہ کر پائی اور وہ کامیاب نہ ہو سکی. ایون جو جانسن تھا وہ ایک ووٹ سے جو ہے وہ تحریک ناکام ہو گئی تھی.
رچرڈ نکسن جو ہے وہ تحریک شروع ہونے سے پہلے، امپیچمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے ریزائن کر دیا، اور ٹرمپ کے جو تھی خلاف موو وہ بھی سینٹ میں مطلب کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر پائے۔ تو اس طرح سے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف اگرچہ موومنٹ تو چلی لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ہے کہ سینٹ جو ہے وہ کچھ الیکشن کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے، یعنی یہ پارس بھی اسے حاصل ہیں کہ اگر جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں اگر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ واضح طور پر اکثریت حاصل نہ کر سکے تو دو جو کامیاب ترین یعنی سب سے زیادہ ووٹ لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر انتخاب جو ہے وہ ہوتا ہے سینٹ میں۔ تو سینٹ میں جو ہے وہ سادہ اکثریت سے اس کو اگر جس کے حق میں ووٹ پڑیں اس کو وہ امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک نئی ریاستوں کی شمولیت کا معاملہ ہے کہ جو امریکہ میں اسٹیٹس شامل ہوئی ہیں، جیسے لاسٹ میں الاسکا اور ہوائی شامل ہوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی جس طرح سے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا معاملہ ہے اس کے مساوی اس سے بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ یعنی قانون سازی جو اس پہ ہوئے گی وہ اس میں برابر کی شریک ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک تحقیقات کا معاملہ ہے اور اس سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ انتظامی جو محکمے ہیں ان کی کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے بعض اوقات مختلف کمیشن قائم کر دیتی ہے، بعض اوقات کمیٹیاں قائم کر دیتی ہیں۔ یہ کمیشن جو ہیں اور یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ معلومات اکٹھی کرتی ہیں اور معلومات اکٹھی کر کے مختلف جو ہیں محکموں کی کارکردگی ان کے بارے میں ایک جائزہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور یہ کمیٹیاں اور کمیشن جو ہیں وہ ضروری معلومات اکٹھا کر کے کرتی ہیں اور سرکاری ریکارڈز جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں لیتی ہیں، وہ اکٹھا کرتی ہیں، اور بعض اوقات سرکاری گواہان کو بھی طلب کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور بطور گواہ جو ہے وہ سرکاری حکام جو ہیں وہ آئیں اور بطور گواہ اپنی گواہی دیں کہ وہ یہ معاملات کس حد تک صحیح ہیں، درست ہیں۔ تو اس طرح سے سینٹ جو ہے اس حوالے سے بھی جو کمیٹیاں کمیشن قائم کرتی ہے تو یہ بھی اس کے اختیارات میں شامل ہے۔ جہاں تک دستوری ترمیم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں بھی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس کے ایکولی اختیارات حاصل ہیں، یعنی کسی بھی جو آئینی ترمیم ہے اس میں 2/3 میجورٹی سے ایوان نمائندگان میں ہوگا ڈیسیژن، اس کے بعد سینٹ میں ڈیسیژن ہوگا، اور پھر جب یہاں دونوں سے منظوری حاصل کر لے گا تو پھر اس کو اسٹیٹس میں بھیجا جاتا ہے، تو وہ 3/4 میجورٹی سے اس کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہاں سے منظوری حاصل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ترمیم منظور تصور کی جاتی ہے۔ جہاں تک فارن افیئرس اور ڈیفنس افیئرس کا تعلق ہے، سینٹ کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ با اختیار سمجھا جاتا ہے، پاورفل سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز پر ایج حاصل ہے۔ اسے خصوصی اختیارات حاصل ہیں اور ان خصوصی اختیارات کو وہ استعمال کرتی رہتی ہے۔ جہاں مختلف ممالک میں سفارتی عملہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے اس کی توثیق جو ہے وہ ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی سے متعلق جو خارجہ پالیسی کی جو تشکیل کی جاتی ہے اس پر جو ہے وہ اس کا مکمل ایک کردار ہے۔ جو سینٹ کی خارجہ امور اور دفاعی امور کی کمیٹی ہے وہ بڑی اہم تصور کی جاتی ہے۔
جب دوسرے ممالک سے معاہدے ہوتے ہیں تو ان کمیٹیوں کی رپورٹس جو ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے. ان معاہدات کی توثیق جو ہے وہ سینٹ کی ان کمیٹیوں کی چھان بین کے بعد جو ہے وہ کی جاتی ہے. اگر یہ کمیٹیاں جو ہیں اس میں ہارڈل ڈالیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں تو پھر سینٹ اس کی منظوری نہیں دیتی. سینٹ کی جو منظوری ہے، اس کی توثیق ہے، اس کے حوالے سے یہ اس کا جو کردار ہے اس کی ہم مثال اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جو انجمن اقوام تھی، لیگ آف نیشن، وہ اس کے لیے امریکہ کی طرف سے بڑی تگودو ہوئی اس کو بنانے کے لیے، لیکن امریکہ کی خواہش کے باوجود اس میں شمولیت اس کی امریکہ کی نہیں ہو سکی، کیونکہ سینٹ نے اس کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا. اسی طرح سے جو ورسائے ٹریٹی تھا اس میں بھی جو ہے اس کی بھی سینٹ نے منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا. اس کے علاوہ جو اعلان جنگ کا اختیار ہے وہ بھی سینٹ کے پاس ہے، اور اگرچہ پریزیڈنٹ جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ با اختیار ہے، وہ اعلان جنگ جو ہے وہ صدر کی طرف سے اس قسم کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ سینٹ جو ہے وہ اس کو اعلان جنگ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اختیار سینٹ کا ہے، اور عراق کے خلاف جو ہے وہ سینٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کی طرف سے پرل ہاربر پر جو بومبنگ ہوئی اس پر بھی سینٹ کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا. تو یہ سینٹ کی طرف سے یعنی اعلان جنگ کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی سینٹ کا ثواب دیدی اختیار کہا جاتا ہے. اب یہ ہم نے کچھ اس کے اختیارات جو ہیں وہ دیکھے، فنکشنز دیکھے، پارٹس دیکھی اس کی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو سینٹ کو اتنا نمایاں کرتے ہیں اور اس کو اہمیت جو ہے وہ دیتے ہیں. سینٹ جو ہے اس کی اسٹرینتھ 100 ممبرز ہیں، 100 لوگوں پر مشتمل ہے، 50 ریاستوں کی، 50 اسٹیٹس کی، 50 اسٹیٹس کی نمائندگی ہے. اس لیے اس کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے کہ ایکول ایک ریپرزنٹیشن ہے اس میں. جبکہ آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں 435 ممبرز ہیں اور ہر ریاست کو آبادی کے لحاظ سے ہے. لیکن جو 435 ممبرز ہیں ان کی اہمیت ان 100 لوگوں سے کم ہے. اس کی کئی ایک وجہ ہو سکتی ہیں. جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے اس کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، اس کی مدت جو ہے وہ 6 سال ہے. یہ ایک مستقل ادارہ ہے، وہ غیر مستقل ادارہ ہے. یہاں جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ سیزنڈ ہیں، سینئر ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں. وہاں جو ہیں وہ نوخیز نئے ناتجربہ کار لوگ آتے ہیں. تو سینٹ کا جو ایک دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے. اس کو آئینی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے اختیارات میں اضافہ ہے. وہ مالیات کا معاملہ ہو، قانون سازی کا ہو، انتظامی ہو، ان تمام معاملات میں اگر ہم فرداً ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون سازی کے معاملے میں اس کو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ایکول اس کا سٹیٹس ہے. لیکن جہاں تک انتظامی اور مالیاتی ایڈمنسٹریٹو اور فنانشل پارٹس کا تعلق ہے اس میں جو ہے وہ ایج حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی اپر ہاؤس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے. سینٹ کا جو ٹینیور ہے وہ 6 ایئر ہے اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کا 2 ایئر.
اور وہاں لوگ جو ہیں وہ 6 سال کے لیے آئے ہیں، طویل عرصے کے لیے آئے ہیں، اب آرام سے سکون سے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پھر اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا تجربہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اپنے تجربے کی روشنی میں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور زیادہ بہتر اور زیادہ آسانی سے کرتے ہیں. جبکہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں وہ لوگ 2 سال کے لیے آتے ہیں، اور 2 سال میں پہلا سال جو ہے وہ اس بات کی خوشی میں گزر جاتا ہے کہ جیت کے آئے ہیں، اور اگلا سال جو ہے وہ اس تگودو میں گزر جاتا ہے یا اس فکر میں گزر جاتا ہے کہ اگلے سال پھر الیکشن میں جانا ہے. تو اس طرح سے ان کی توجہ جو ہے وہ سرکاری اور عوامی جو معاملات اور مسائل ہوتے ہیں ان پر کم ہوتی ہے. سینٹ کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے، ارکان جو ہیں وہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور وہ اس بات کی مرہون منت نہیں ہوتے کہ ان کو ہر 2 سال بعد جو ہے وہ الیکشن میں پھر جانا پڑے گا. وہ 6 سال کے لیے منتخب ہو کر آئے ہیں اور 6 سال پورے کرتے ہیں، اور پھر اس میں ان کا کام جو ہے، ان کا تجربہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسری دفعہ تیسری دفعہ الیکشن جو ہے وہ لڑتے ہیں اور جیتے ہیں. یعنی سینٹ میں عام طور پر تجربہ کار سیاستدان ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبر ہوتے ہیں ان کی نظریں بھی سینٹ کے الیکشن پر ہوتی ہیں، اور وہ بھی سینٹ میں جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے بے پناہ اختیارات اور ایک جو فیسینیٹ ان کو کرتا ہے کہ سینٹ میں زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا سکتے ہیں. ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبرز جو ہیں وہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے لیے بھی موقع بنے اور وہ بھی سینٹ کے ممبر منتخب ہوں، کیونکہ وہاں تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں، سیزنڈ ہوتے ہیں، ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ فلیبسٹرنگ کے جو طریقہ کار ہے اس کے تحت سینٹ جو ہے اس میں صرف 100 ممبرز ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں، اور سینٹ کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ان کو روکتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو یہ زیادہ درست ہوگا کہ وہ ان کے سامنے بے بس ہوتا ہے. وہ ان کی تقاریر کے آگے اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ بند باندھے. اس طرح سے وہ مسائل پر واضح ایک موقف اختیار کرتے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حل پیش کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی کارکردگی اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. سینٹ ایک طرح سے دوہرا کردار ادا کرتا ہے. ایک تو لیجسلیشن کے حوالے سے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے ایکول ہے، اور دوسرا انتظامی لحاظ سے وہ صدر کے ساتھ منسلک ہے. صدر اور سینٹ کے درمیان ایک خصوصی قسم کا تعلق ہوتا ہے، باہم صلاح مشورہ بھی ہوتا ہے، تعاون بھی ہوتا ہے. اور سینٹ ایک طرف تو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے مسودات جو بلز آتے ہیں ان پر ریویو یعنی نظر ثانی کا اختیار بھی رکھتا ہے، تو دوسری طرف وہ صدر کے جو انتظامی اختیارات ہیں ان کے آگے بند بھی باندھتا ہے. یعنی اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ صدر کو مطلق العنانیت اختیار کرنے سے روکتا ہے، باز رکھتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے. اس کے جو اپنے اختیارات سے باہر اگر وہ کھل کر کھیلنے کی کوشش کرے تو اس کو کنٹین کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. امریکن سینٹ امریکی سیاسی نظام کا ایک عظیم شاہکار ہے. ہر لحاظ سے ہم نے دنیا کے حوالے سے بات کی، خود اپنے ان کے کانگریس کے حوالے سے بات کی، ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے اس کا کمپیریزن کیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زبردست، ایک بہترین
ایک پاورفل با اختیار ادارہ ہے۔ اور لاسکی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ امریکن اپر ہاؤس کے جیسا قانون ساز ادارہ پوری دنیا میں اس کے پلے کا، اس کے مقابلے کا کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ ڈیٹا کوئلی نے اس کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سینٹ خوش بیان وکلاء، نامور جرنیلوں، ذہین بیوروکریٹس اور اعلیٰ پائے کے سیاستدانوں پر مشتمل ایک ایسا ادارہ ہے جس سے پوری دنیا کے قانون ساز اداروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔